اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ عبسہ وتولیٰ قرآن ہے، سورہ تیسرے پارے کی تیسری سورت چل رہی ہے۔ اس کی 10 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ شروع کی 10 آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں یہ نصیحت کی گئی کہ آپ وہ کافر جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ خلاصہ یہ تھا، اور جو شوق سے پڑھنے کے لیے آتا ہے کلّا اس کی طرف توجہ کیجیے۔ کلّا ایسا مت کیجیے، یعنی جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، کلّا ایسا مت کیجیے۔ کلّا کا مطلب آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، کلّا نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ کیوں نہ کیجیے ایسا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم خود اس کے اندر اتنی اعلیٰ درجے کی صفات اور کوالٹی موجود ہیں کہ جو چاہے گا وہ خود اس کو قبول کر لے گا۔ جس کے اندر ذرے کے برابر بھی ہدایت اور طلب ہوگی وہ خود اس قرآن کریم کی طرف کھینچے گا۔ اور جو اتنی صفات، اتنی کوالٹی سننے کے بعد بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اسے کچھ سیکھنا ہے ہی نہیں، اسے قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ بھی اس کے چکر میں مت پڑیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کی خاص صفات تذکرہ کی ہے۔ 6 آیتوں میں قرآن کی کوالٹی، اعلیٰ درجے کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہمیں بھی قرآن کی طرف توجہ ہو۔ ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی سن رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ غفلت برتی جاتی ہے، خاص طور سے جب ویڈیو سنی جاتی ہے۔ آدمی اس طرح قرآن کی ویڈیو سنتا ہے جیسا کہ کوئی عام ویڈیوز دیکھ رہا ہو۔ بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ چلے بھائی کوئی ہنسی مذاق کی ویڈیو نہ دیکھو، نعوذ باللہ کوئی فلم نہ دیکھو، چلو یہ بھی سن لیتے ہیں قرآن کی ویڈیو، اس میں کیا کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے قدری ہے۔ قرآن اگرچہ آپ گھر بیٹھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں نیٹ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کے گھر بھی موجود ہے، ہمارے گھر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیٹ پر بھی قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھیں گے کہ قرآن کریم کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے سن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات بیان کی۔ نمبر 1 صفت ہے تذکرہ۔ یہ قرآن نصیحت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اس یہ سمجھا کہ قرآن پڑھو اور ثواب کماؤ۔ یہ تو بات یقینی ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ تو حدیث شریف میں آ چکا ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن خالی یہاں لا کر بات کو چھوڑ دیا جائے کہ قرآن پڑھو اور ثواب کماؤ، یہ اگر ہوتا تو قرآن تذکرہ کا کیا مطلب ہوتا۔ اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن برکت والا ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت قبول کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں اس کو سمجھتے نہیں، کیوں اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں اس کو پڑھتے نہیں، کیوں اس کو سمجھتے نہیں، کیوں تفسیر نہیں سنتے، کیوں تفسیر نہیں پڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو گویا کہ غصے میں فرمایا ام علی قلوب اقفالها، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ ساری دنیا کی باتیں سننے کے لیے تو ان کے پاس دماغ بھی ہے، وقت بھی ہے، سب آئیڈیا بھی ہیں، اور قرآن کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کی پاس موقع نہیں اور ان کا دل چلتا نہیں ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ تو بہت اہم بات ہے، قرآن ہی تو سب کچھ ہم کو منزل پار کرانے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن کی نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جب نصیحت ہے تو اب جو چاہے اس کو قبول کرے اور جو چاہے نعوذ باللہ اس کو رد کر دے۔ اگر کوئی مٹھائی ہو تو جو نہیں کھائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے وہ اپنے مزے لے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم نصیحت ہے، گویا کہ اس کے اندر اعلیٰ درجے کی صفات اور مٹھائیاں موجود ہیں۔ تو جو اس کو پڑھ رہا ہے، نصیحت حاصل کر رہا ہے، تو وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اور جو یہ کافر نہیں سن رہے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، جو شوق سے پڑھ رہے ہیں ان کو توجہ کیجیے۔ فی صحف مکرمہ، اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا ہی کے اندر عزت والا نہیں ہے قرآن، بلکہ یہ تو لوح محفوظ سے 7 آسمان
ساتویں آسمان میں سے عزت والا ہے. آپ کو معلوم ہے لوح محفوظ ساتویں آسمان پر ہے. اصل قرآن کریم وہاں لکھا ہوا ہے بہت عزت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور پھر لوح محفوظ سے ساتویں آسمان سے اس کو ٹرانسفر کر کے پہلے آسمان پر لایا گیا. پھر پہلے آسمان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر تھوڑا تھوڑا اتارا جاتا تھا. یہ قرآن کی کنڈیشن اور قرآن کے محفوظ ہونے کی جگہ ہے. صحف سے مراد بعض علماء تو فرماتے ہیں، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صحف سے مراد یہاں پر وہ کتابیں اور وہ کاپی لیے جائیں. کاپی آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ ہی جانے کیا حقیقت ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ لوح محفوظ سے تم قرآن کریم کو نقل کرو اور کاپی کرو. تو جن چیزوں میں، جن کاپیوں میں، جن صحیفوں میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نقل کیا گیا وہ صحیفے لفظ صحف سے مراد ہیں. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آسمان پر جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ صحیفے مراد ہیں. اب علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ صحف سے مراد خود لوح محفوظ ہے، کیونکہ لوح محفوظ بھی بہت سی کاپیے ایک طرح ہو گئی، کیونکہ پورا قرآن وہاں پر لکھا ہوا ہے، تو ایک طریقے سے اس کو بھی صحف کہہ دیا گیا کہ بہت سی کاپیاں ہیں. لیکن حقیقت میں یہ مت سمجھنا چاہیے کہ وہاں کاپیاں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم صرف آپ ہی کے ہاتھوں میں نہیں، یہ نہیں کہ ہم تم کو کہتے ہیں اس کی قرآن کی قدر کرو، قرآن کی قدر ہو. ہمارے یہاں فرشتے اس کی بہت قدر کرتے ہیں، ساتوں آسمان میں اس کی عزت کی جاتی ہے، اس وجہ سے تم بھی اس کی طرف توجہ کرو. جن صحیفوں میں، جن کاپیوں میں لکھا ہوا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی اہم سمجھی جاتی ہے. نمبر ایک مکرم ہے، ان کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے، لوح محفوظ کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہ اس کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے وہ خود کس قدر قابل اعزاز ہوگا. مرفوع، ان کے مرتبے بہت بلند ہیں. اس کے بھی دو تفسیر کی گئی ہے. بلند ہے کس اعتبار سے؟ مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے. ظاہر سی بات ہے جن کاپیوں میں، جس لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تو بلند ہوگا ہی مرتبے کے اعتبار سے. اور مرفوعات کی دوسری تفسیر ہے کہ جگہ کے اعتبار سے بلند ہے، کیونکہ ہم اگر صحف سے لوح محفوظ مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے، اور ساتواں آسمان ظاہر سی بات ہے جگہ کے اعتبار سے بھی بلند ہے. یہ اس کی دوسری تفسیر ہے. مطہرہ، پاکیزہ ہے، یعنی قرآن کریم پاکیزہ کا مطلب یہ تو نہیں اس کو دھو رکھا ہے. قرآن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھو لیا جائے، وضو کر لی جائے، غسل کر لیا جائے، آدمی پاکیزہ ہو جائے. پاکیزہ کا مطلب ہے شرک سے، بری چیزوں سے پاک ہے. لہٰذا قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو خود بھی پاکیزہ ہو. قرآن سے جو تعلق رکھے گا وہ خود مکرم اور عزت والا ہو جائے گا. مرفوعات ان کے اندر اشارہ نکلتا ہے قرآن سے جو تعلق رکھے گا خود وہ عزت والا بڑھ جائے گا. قرآن سے جو تعلق رکھے گا وہ خود پاکیزہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پاکیزہ، عزت والی، بلند چیزوں میں رکھا ہے. تو قرآن سے جب کوئی جڑے گا تو اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اس کا مرتبہ بھی بڑھ جائے گا، اس کے اندر پاکیزگی بھی آ جائے گی، اور اس کے اندر نورانیت بھی آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نوٹ کیا ہے، کاپی کیا ہے، لکھا ہے فرشتوں نے. تو فرشتے بھی ایسے نہیں کہ کسی عام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہو کہ بھائی تو قرآن لکھ لے، بلکہ اور یہ جو کاپیاں ہیں یہ کاپیاں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں. وہ فرشتے سافر ہیں، سافر کہتے ہیں لکھنے والوں کو. یہ لکھنے والے فرشتے ہیں، عام فرشتوں کے مقابلے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے. کرام، بڑی عزت والے ہیں، برارہ، نیک لوگ ہیں. ان دو صفتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو دنیا میں سیکھے اس کو بھی اپنے اندر یہ دو صفتیں پیدا کرنی چاہیے. نمبر ایک تو وہ عزت والا ہو. یعنی عزت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی سے عزت پیدا ہوتی ہے. تو اپنے اندر تقوی پیدا کرے. نمبر دو برارہ، نیکی پیدا کرے. تو دونوں باتیں ہیں کہ جو قرآن کو اپنا مقصد بنانا چاہے اس کو اپنے اندر یہ دو باتیں پیدا کرنی بھی چاہیے، اور جو حقیقتاً قرآن سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اس کے اندر یہ دو باتیں آ بھی جاتی ہیں. نمبر ایک اس کی عزت بھی ہونے لگتی ہے،
اور نمبر 2 وہ نیک بھی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تھوڑی میں نے اس وجہ سے وضاحت کی کہ ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ خاص تعلق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلائی ہے کہ ہم نے تجھے کس طریقے سے پیدا کیا۔ آج تو ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، شرم کر۔ اسی وجہ سے پیچھے کافر قرآن کی بات نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے تھے، نبی کی بات پر ایمان نہیں لایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ستیہ ناس ہو، اس پر مار ہو خدا کی۔ ماں فرق کتنا ناشکرہ ہے کہ ہم نے تو اس کو پیدا کیا ہے، کھانے کو دیا، پینے کو دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے سورت کے آخری حصے میں طرح طرح کی نعمتیں بیان کریں گے۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ شکر کرتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، نیکی کرتا، لیکن یہ تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی رہتا۔ تیرا ستیہ ناس ہو، خدا کی مار پڑے تجھ پر، ماں فرق کتنا ناشکرہ ہے۔ اللہ کی ہر وقت نعمتیں تجھ پر برس رہی ہے اور تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہماری زبان میں کہہ دیتے بالکل ہی نکما ہے، بالکل نمک حرام بن چکا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نمک حرام ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابھارتے ہیں کہ یہ تو دیکھ آج تو کروڑوں میں کھیلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شروع سے کروڑوں میں کھیلتا ہوا آیا تھا۔ ارے وہ بھی حالت دیکھ کہ تجھے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک وہ حالت تھی کہ اگر کپڑے پر لگ جاتا تھا تو ناپاک ہو جاتا تھا کپڑا، اگر جسم سے نکل جاتا تھا وہ غسل واجب ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی چیز تھی کہ کوئی جس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج تو اتنی اکڑ دکھاتا ہے کہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ من ای شیء خلقہ، پہلے اسی وجہ سے اللہ نے سوال کیا ہے تاکہ دماغ پر چوٹ لگے، تکبر ٹوٹے، گھمنڈ ٹوٹے، کس چیز سے پیدا کیا ہے اس انسان کو۔ آج یہ جو تکبر کرتا پھرتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ من نطفہ، ذرا سوچ، دوبارہ سوچ، تیسری مرتبہ سوچ، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، ایک ذلیل قطرے سے، چھوٹے سے قطرے سے، ٹپکے سے پیدا ہوا ہے، اور اب اپنی شکل دیکھ، فقدرہ، اس کے بعد آئے گی یہ بات تو فقدرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا۔ ایک ناپاک قطرہ تھا، اسی کا انتظام بناتے بنا اس کا گوشت بنا دیا، گوشت کے بعد ہڈیاں بنا دی، ہڈے کے بعد گوشت، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ایک ایسی شکل بنا دی کہ جب انسان باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، سارے اس کے دل دینے والے ہو جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، حالانکہ یہ کبھی نہیں سوچتا انسان کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ ثم السبیل یسر، اللہ تعالیٰ نے اس کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے وہ راستہ آسان کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور اتنا بھاری اور جس ظاہری اعتبار سے بھی زیادہ بڑا بچہ مختصر سے راستے سے باہر نکال دیا۔ یہ اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہت سے لوگ شرم آئیں گے، ٹھیک ہے، شرم تو آتی ہے اس بات میں، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی آخرت سدھرے۔ یہ باتیں اگرچہ شرمیلی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ حقیقت تو کھل کر سامنے آئے۔ آدمی جو اکڑ میں رہتا ہے اس کو پتہ تو لگے کہ میری ابتدا کیا تھی۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، بس یہی یاد کر لیجئے، یہ آسان بھی ہے۔ ایک دوسری تفسیر بھی ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بس معاملہ ختم ہو گیا اور ہم نے تجھے ناپاک قطرے سے پیدا کر دیا، تجھ کو نوجوان بنا دیا، اب تیرا ہاتھ پاؤں خوب چلنے لگے، اب تو ہم کو بھول گیا اور یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اب تو ہم بن گئے جیسے بن گئے، اب تھوڑے ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعوذ باللہ ناپاک قطرہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوٹ ماری ہے، ثم اماتہ، یاد رکھنا موت بھی دے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو، اور موت کے بعد پھر قبر میں مٹی میں بھی پہنچائے گا، تو مٹی میں پھر تیرا وہی حال ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ناپاک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور جس وقت سے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی طریقے سے مرنے کے بعد مٹی میں ذلیل ہو جائے گا، وہاں مٹی بن جائے گا، مٹی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اب اللہ تعالیٰ تجھ پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پوری زندگی جس حال میں گزاری اس کا حساب و کتاب لے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک انسان کی شروعات سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک مختصر سا نقشہ کھینچ دیا ہے، تاکہ انسان کی آنکھیں کھلے اور اسے محسوس ہو، پتہ لگے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کس مقصد سے دنیا میں آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تجھ کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر تیرا حساب و کتاب لے دیا جائے گا، تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر خاص طور سے ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے